کے ساتھ اس قسم کے حادثے ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارا آخر تک ساتھ دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں جب تک کہ ایفرٹ نہ کی جائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اینی وے میں آپ سے صرف وہی باتیں کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے، اور میں سارا کی پرسنل لائف یعنی بیسک جو اس کی کوالٹیز تھیں ان کے متعلق بات کروں گا، اور اس کا بعد میں شاہ نواز اس کی ماں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا اور جو یہ اس چند ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ذکر۔ تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، بہت پیاری تھی ہمیں اور بہت لائق تھی۔ اس نے زندگی میں ایجوکیشن میں اپنے کلاسز میں ٹاپ کیا، اور اس کو باہر پڑھنے کا شوق تھا۔ سن 2000 میں ہم لوگ کینیڈا چلے گئے، وہاں پر او لیول کرنے کے بعد وہ یہاں سے اس نے او لیول کیا، اپنے اسکول میں ٹاپ کیا، پھر ہم کینیڈا چلے گئے، ادھر اس نے او اے سی کیا، اونٹاریو ایڈوانس سرٹیفکیٹ، جو کہ ہائی اسکول کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں پر اس نے ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ون کیا، جو کہ بہت ہی لائق بچوں کو ملتا ہے۔ پھر اس نے بی اے اور ایم اے اکنامکس کیا یونیورسٹی آف واٹرلو سے۔ تو سارا کا شروع سے ہی کیریئر اورینٹڈ بچی تھی، اور وہ پھر وہاں سے اس نے کچھ عرصہ گورنمنٹ آف کینیڈا میں آٹوا میں جاب کیا، مگر وہ پاکستان میں کچھ عرصہ جاب کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر اس نے یو بی ایل اور یو ایس ایڈ میں تقریباً 2-2.5 سال کام کیا مل ملا کے۔ اس کے بعد وہ ابوظہبی چلی گئی، وہاں پر اس کا بہت اچھا کیریئر رہا۔ ڈیلائٹ سے اس نے کیریئر سٹارٹ کیا، پھر اس کو گورنمنٹ جابز آفر ہوئیں، اس نے ایک گورنمنٹ جاب کیا 5 سال تقریباً، اور پھر پچھلے سال اس نے دوسرا جاب سوئچ کیا۔ ہر جاب سوئچ کے بعد جو پرانا اس کا امپلائر ہوتا تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ سارا جوائن اس اگین پلیز، کم بیک ٹو اس۔ تو وہ کیریئر میں اپنے ایڈوانس کرتی رہی۔ تو اس زمانے میں اس کو بہت سے رشتے بھی آئے، تو وہ اس طرف بہت کم اس کا رجحان ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گی شادی۔ بہرحال وہ آگے بڑھا۔ پھر پچھلے 8-10 ہفتے کے دوران یہ واقعہ پچھلے تقریباً یہ 10 ہفتے کی بات ہے، جب کہ سارا نے ہمیں بتایا کہ ان کا کچھ کنیکشن ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے انہیں ڈیٹیل پوچھی تو اصل میں اب وہ شی واز 38 ایئرز اولڈ، تو انہوں نے پروبیبلی خود فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شادی کر لی انیشلی، اور یہ ہمیں جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا، اور پروبیبلی ان کی شادی جو تھی وہ 3rd ویک آف جولائی میں ہوئی تھی۔ تو ان اینی کیس ہم نے پہلے تو ہمیں بہت شوق ہوا، انفیکٹ شوق تو اب اور زیادہ ہے۔ تو ہم نے اسینشلی اس سے ملا کے، اور اس نے بھی کہا کہ میں بالغ ہوں، میں 38 ایئرز اولڈ ہوں اینڈ آئی کین میک مائی اون ڈیسیجنز۔ تو ہم نے ایونچولی ہم نے کہا کہ ہم اپروو کرتے ہیں۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا شاہ نواز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شاہ نواز جو ہیں ایاز امیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوا، کیونکہ ہم ایاز امیر صاحب کو ایز اے بیلنسڈ جرنلسٹ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور ان کو سنتے تھے، ان کے پولیٹیکل ویوز ہمیں معلوم تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر یہ ہے کہ ہمیں پھر تو اس کے بعد یہ اٹ از ویری کوئک تھنگ، یعنی تھنگز آر ہیپننگ سو فاسٹ کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، اور تھنگز آر موونگ۔ تو پھر بچے پوری بات بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے، تو ان اینی کیس وہ میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو
چند ہی دنوں کے بعد اس نیوز کے شاہنواز کی ماں نے ہم سے ٹیلی فون پہ بات کی. ہم اس وقت کینیڈا میں ہی تھے, اور اس نے کہا کہ سارا بہت پیاری بچی ہے اور ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں, اور شاہنواز بھی اس کی سب کی سارا کی اور شاہنواز کی تعریفیں کی, اور ہمارا کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بڑھا کہ وہ ایک اپنے پیرزادہ صاحب کی سابق بیوی تھیں. تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو تھا تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا. پھر بھی ہمیں فکر رہتی تھی کہ کیا ہے. تو اس کے بعد کئی دفعہ بیٹی سے باتیں ہوتی رہیں, تو وہ اکثر شاہنواز کی تعریف کرتی تھی, حالانکہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ بیٹی ہماری ابوظہبی میں رہتی تھی اور شاہنواز اسلام آباد میں. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا وہ آتا ہے کبھی تمہیں ملنے؟ تو اس نے کہا نہیں, ہی از نیور ٹریول ٹو ابوظہبی. بیٹی جو تھی وہ ہمیں بتایا کہ ہم نے اسے منع کیا کہ بیٹا جب تک کہ ہم کوئی فارملائز نہ کر لیں تو نہیں کرنا. تو ایونچولی وہ باتیں چلتی رہیں. اس کی ماں سے ایک دو دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی. شاہنواز نے بھی میرے ساتھ بات کی, تو وہ بات کرنے میں بڑا یعنی سینسیبل تھا باتوں میں, اس طرح کہ وہ آپ کو کنونسنگ تھا اور ہماری تعریف کرتا تھا کہ انکل آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور مجھے باپ کا پیار نہیں ملا اور میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارا ایک قسم کا مورائل بوسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی ماں بھی ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اندر سے اس کو ایکسٹورٹ کر رہا ہے, یعنی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیونکہ میری بیٹی کی انکم کافی ہائی تھی, اور یہ پریڈیٹرز اور اس طرح کے ایکسٹورشنسٹ ایسے ٹارگٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں اور دے فائنڈ آؤٹ. اور یہ ہماری بچیاں وہاں کی پلی ہوئی ہوتی ہیں, دے آر ویری ویری سمپل. وہ آپ کی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتی ہیں, اور انہیں ہیرا پھیری کی اور ادھر ادھر کی ٹال مٹول یا ادھر ادھر کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ اس کے جھانسے میں آتی رہی, اور اب معلوم نہیں کہ کتنے پیسے اس نے ایکسٹورٹ کیے. ہماری بچی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر اسٹیبلش ہو جائے, اس کی فیملی اسٹیبلش ہو اور گھر بسائے, اور وہ کئی چیزیں ہمیں چھپاتی تھی. بہت کم اس نے ہمیں اس کی نیگیٹو چیزوں کے متعلق بتایا, تو ہم کانفیڈنٹ رہے. تو یہ بات آگے بڑھتی گئی, تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھائی اوکے, ہمارے بھتیجے کی اکتوبر کے آخر میں اراؤنڈ 30 اکتوبر شادی تھی میرے سگے بھتیجے کی, میجر سعد کی. تو ہم نے سب نے پاکستان آنے کا پلان کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے, اور بیٹا پھر ہم آپ کے ساتھ ایک فنکشن کریں گے, ان کی بھی فیملی ہوگی, 40-50 ان کے لوگ ہوں گے, 40-50 ہمارے لوگ ہوں گے, ایک فنکشن کریں گے, اور پھر تم مطلب ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جائے گا, ایک دوسرے کو فیملیز جان لیں گی. تو دس واز پلان فار فرسٹ ویک آف نومبر, ہمارا میرے بھتیجے کی شادی کے بعد. تو آل آف اے سڈن ان دا مین ٹائم بیٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ رابطہ اس کا قائم رہا, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ شاید پاکستان وزٹ کیا, مگر وہ ہمارے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ ہم نے اسے منع کیا تھا. کیونکہ بچے آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسے اسٹرکٹلی شاید بند کر دیتے یا روک دیتے. تو ہمیں بھی اتنا ڈر نہیں تھا, ہم صرف چاہتے تھے کہ ایک فارمل طریقے سے وہ بچی آپس میں یہ بچے مل جائیں. اور ہمارا اس وقت تک اس شاہنواز کے متعلق کوئی نیگیٹو انفارمیشن ہمیں نہیں ملی تھی, سوائے ایک ریفرنس کے کہ وہ کیا نام ہے, اجاز امیر صاحب کا بیٹا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو ان کا بیٹا بھی اسی طرح کا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہوگا. مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کا شکار رہے, اور چونکہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا کوئی طریقہ بھی معلوم بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ہم ویریفائی کریں یا معلومات کریں. ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں,
ये बच्चे अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इट इज़ फाइन, मगर हमें बाद में मालूम हुआ, और अब जब हैंड साइड में आप देखें तो उसका जो तरीक़ाकार था बात करने का और हमें कॉन्फिडेंस में लेने का, वो ऐसा था जिस तरह प्रेडेटर्स का होता है, टिपिकल प्रेडेटर्स और टिपिकल एक्सटॉर्शनिस्ट। क्योंकि अब हमें मालूम हुआ है कि वो उससे बहुत से पैसे मांगता रहता था और बहुत से पैसे उसने उससे मालूम किए। अभी तक हमें एग्जैक्ट अमाउंट्स का मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के अकाउंट्स सब अबू धाबी में हैं और हम अभी काफ़ी हमें लीगल प्रोसेसेस करने पड़ेंगे उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और हर तरफ से अब हमें परेशानी है कि यहाँ पर कोर्ट के केसेस हैं, वहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, और बेटी का गम जो है वो हमें सोने भी नहीं देता। तो आप लोगों से अब मेरा एक सहारा है पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम। अल्लाह करे कि हमें जल्दी इंसाफ मिले और कोर्ट सिस्टम जो है हमारे उस मुजरमों को सज़ा दे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एविडेंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उस शाहनवाज़ के ख़िलाफ़। और शायद शाहनवाज़ ने मेरी बेटी को वरगलाया था, उधर बुलाया या जिस तरह भी हुआ उनका मेल हुआ, और उसने उसको बेदर्दी से मार दिया। और फिर मैं अपनी बेटी के बाकी सर्टिफिकेट लेता था, फिर मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें और ऐसे प्रेडेटर्स को और ऐसे जालिम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि इन लोगों का कोई राइट नहीं है ज़िंदा रहने का अगर वो दूसरे इंसानों की जान इतनी सस्ती समझते हैं। तो उनको लूट मार के फिर उनको ठिकाने लगाने का प्लान रखते हैं, और ये सब प्लान काम था। और मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि उस रात उस फार्म हाउस में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, शाहनवाज़, उसकी माँ और मेरी बेटी, और सुबह मेरी बेटी की लाश मिली है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस काज को कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसको, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ अदालतों में कितना टाइम लगेगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और हर वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा जहाँ मुझे इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम साहब ये बताइएगा, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है और जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं उससे आप मुतमईन हैं? जी मुझे मालूम नहीं है जी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से फुर्सत नहीं है, और हमारे वकील साहब कहते हैं कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं और इसमें कोई लूप होल्स नहीं, एयर टाइट केस है ये इंशाअल्लाह। कहा जा रहा है कि शाहनवाज के साथ सारा की लड़ाई पैसे में हुई थी। आपको मालूम है कि कितने पैसे उसने उससे लिए थे? हमें कुछ मालूम नहीं है जी, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि जब तक हम बैंक रिकॉर्ड्स नहीं देखते और जब तक हमें ये मालूम नहीं हो, क्योंकि अब एक शाहनवाज है वो पता नहीं क्या कहेगा, मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है जी। सर ये बताइएगा, अयाज मीर को बरी कर दिया गया है इस केस में, तो आप इससे मुतमईन हैं? क्योंकि अयाज अमीर का उस वक़्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे और वो चकवाल में थे, और उन्हें इंफॉर्मेशन हमारे वकील के और पुलिस के मुताबिक सुबह के वक़्त मिली थी। अब जाहिर है हम देखिए जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम किसी बेगुनाह को जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए या सस्पिशन ना हो, हम उसको इस केस में शामिल नहीं करना चाहते। अगर कोई बेगुनाह है तो ही इज़ ओके, ही इज़ फ्री, और अगर कोई कसूरवार है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे जो दफात शामिल किए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी दफात हैं जी, आई एम नॉट ए लॉयर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। जी सर, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इमोशनली ये फैमिली जिस ट्रॉमा से और जिस ट्रेजेडी से गुजरी है, अल्लाह ना करे कि कभी भी दुनिया में किसी के साथ ये हो। तो ये बहुत ज़्यादा शॉक में है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी इनके पास नहीं है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा, इनकी मीटिंग्स होंगी और आगे फिर इनको इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो फिर आपके साथ शेयर होगी। लेकिन अभी बस हम इनके व्यूज़ के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि ये अब इनको नहीं पता भी नहीं है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारा के बड़े भाई फ़रूख इनाम से, जो कि उनको अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। ये मुझे मालूम है कि फ़रूख के दिल में अपनी बहन के लिए कितने प्यार था,
اور وہ کتنی یہ بات کرتے ہیں فروخ نام سے. یہ تھوڑا سا ایکسچینج کر رہے ہیں ادھر سے چیئر چینج کر لو. It is with overwhelming grief and deep sorrow that we mourn the loss. She was an innocent, unsuspecting, and credulous person who genuinely believed in the innate goodness of humanity. From her early childhood, she was fond of books and had become an avid reader. The last time she left for Abu Dhabi, she had neatly organized her collection of books and covered the shelves to prevent dust from accumulating for the next time she would be back. Sarah excelled at school and was a high achiever throughout her academic life. She was an honors student at the University of Waterloo and graduated with distinction in arts and economics. In her career, she was an accomplished and dedicated professional, always aspiring for excellence. She held various appointments in Canada, Pakistan, and last of all in the Middle East, in the finance and economic development sector. My sister Sarah was murdered in cold blood, mercilessly bludgeoned to death by Shahnawaz Amir, son of Ayaz Amir, in what appears to be a well-thought-out and malicious entrapment with intention to kill. We have lost a beautiful and caring person, which is an irreplaceable loss. A light ruthlessly extinguished by Shahnawaz Amir. I would like to close this with a verse from the Surah Nisa in which Allah reminds us all, O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it's against yourselves, your parents, your relatives, be they rich or poor. Allah is best to ensure their interests, so do not let your desires cause you to deviate from justice. If you do distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. May Allah always guide us towards the truth. Assalamu alaikum. Thank you. شکریہ جی. ہاں اب وہ اینڈ کریں گے. Law process, and we have confidence in the law system in Pakistan, and we leave every details to our lawyer and the investigation authorities. So we don't have anything to comment about the investigation, the evidences, or anything else. So if you want to talk about Sonu, Sarah, which is my sister, we will be pleased to accommodate those questions, but we are not going to talk about the case because it may jeopardize the... پہلے کیا گیا تھا کہ آپ مطمئن ہیں تمام جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے جو ثبوت کٹے گئے اور ساتھ این جی او کا کیا کردار ہے؟ Yes, we are satisfied with whatever the police has. جو بھی ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, we are satisfied with it. اور میں اور بھی بتا دوں, اور ہاں جی کوآپریشن کی ہے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور رادر انہوں نے ہمیں خود انوائٹ کر کے ہمیں ٹائم دیا ہے اس کیس کے مقابلے میں. تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور لا بھی اور عدالتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی. ہمیں بہت یقین ہے اپنے جسٹس سسٹم پہ. نہیں سر, نہیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. چلیے اب ہم بات کریں گے 2 منٹ ان کے ایک 2 کامنٹ دوسرے جو بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ہم سے میری پچھلی چھوٹی پہ ہم سب اکٹھے تھے تو آپ کی بات ابھی ملاقات ہوئی تھی, تو میرے ساتھ ویسے وہ بڑی کھل کے باتیں کرتی تھی, اپنے پلانس وغیرہ سب کچھ. تو بس اب یہی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب وہ کینیڈا آئی تھی تو میں اس کو ایئرپورٹ پہ کرنے گیا تھا, تقریباً 3-4 گھنٹے دور رہتا ہوں ایئرپورٹ سے. تو وہی وقت ابھی یاد آتا ہے کہ جو ہم نے ڈرائیو میں ایک ساتھ ٹائم گزارا تھا, وہ کیسا گزرا, اور بس وہی یادیں ہیں میرے پاس ابھی جن میں جو میرے دماغ میں آتی ہیں. باقی اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی, مگر بس جسٹس ہمیں انصاف چاہیے, بیسیکلی ہمیں کوئک تیز انصاف چاہیے, بس یہی ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور بس یہ اور اب ہم درخواست کرتے ہیں, ٹائم کی کمی کے باعث ہم میرے خیال ہے اس کو ریپ اپ کریں گے. درخواست کرتے ہیں بریگیڈیئر اسلم صاحب کو, جو کہ پیس کونسل اور جسٹس کا سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے, میں اس پر بات تو زیادہ نہیں کروں گا, میں صرف سونو کے اوپر بات کروں گا.
और ये मेरी बेगम है, ये उसकी फुफू है और मैं उसका फूफा। यकीन करें जब से ये वाक़या हुआ है वी हैव नॉट बीन एबल टू पीसफुली बिकॉज वो उसकी हर बातें हमें याद आती हैं। और जब भी वो छुट्टियों पर यहाँ आती थी तो हमारे घर ज़रूर आती थी। और मैं आपको इतना बताऊँ कि इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन उनके साथ होती थी। और मैं ये कहूँगा कि ये वो पाकिस्तान का सासा थी। वेरी फ्यू पीपल नो विच ही शेयर विद मी दैट उसने यूएई गवर्नमेंट के साथ एज ए सीनियर कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र उसने वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक पॉपुलेशन का फिजिबिलिटी और पॉपुलेशन की फोरकास्ट का मॉडल बनाया था। तो ये वो लोग बनाते हैं, उस लेवल के लोग बनाते हैं जो कि बड़े टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट हो। तो इट इज़ ए वेरी वेरी बिग लॉस। और अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसकी फैमिली को सब्र दे, बिकॉज ये लॉस फैमिली का लॉस नहीं है, ये पूरे मुल्क का लॉस है, ये कनाडा का लॉस है। तो मैं इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। अगर सलमा कुछ आप कहना चाहिए। पहले आई थी बस श्योर आप लेट कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हम बात